نحمده ونصلي على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم کل مستحق و میراث کے متعلق جو مصنف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 جگہ بتائے تھے، تو ہم انشاءاللہ ہر ایک کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے حقوق اربع۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اور دوسرے نمبر پر ادائے دیون، اور تیسرے نمبر پر اجراء الوصیت، اور چوتھے نمبر پر ہے تقسیم ترکہ۔ تو مثال، خالد میت نے 10 لاکھ والی چیز چھوڑ گئے یا 10 لاکھ چھوڑ گیا، تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین یعنی کہ اس کی تیاری کفن دفن کی اور قبر کی کھودائی جو وغیرہ جتنا بھی رقم ہوگا خالد میت سے چھوڑے ہوئے مال سے نکالا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ادائے دیون، یعنی کہ خالد میت کا قرض اتارا جائے گا اس کے چھوڑے ہوئے مال سے۔ تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو ادا کیا جائے گا۔ ہاں، اگر دیکھا جائے گا مثلا خالد نے 10 لاکھ کی وصیت کی، تو پھر شریعت نے منع کیا کہ 10 لاکھ نہیں دیا جائے گا کہ پیچھے اس کے اولاد ہیں، اس لیے تو تیسرا حصہ مال کا وصیت کے مطابق دیا جائے گا۔ ان تمام احکام کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہوگا جتنا بچا ہوا مال ہے اس کے اندر تقسیم ترکہ کیا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ تو پھر سے تقسیم کیا جائے گا ذوی الفروض کے اندر۔ تو اب آئیے ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے۔ ذوی الفروض یعنی کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ذوی الفروض وہ وارث ہیں جن کا حصہ متعین ہو، اس کو اصحاب الفروض بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کا حصہ متعین کیا۔ وہ تقریباً یہ کل 12 افراد ہیں۔ سب سے پہلے ان میں اب ہیں، اور دوسرے نمبر پر جد صحیح، اور تیسرے نمبر پر اخ خفی، اور چوتھے نمبر پر اخت خفی، پانچویں نمبر پر ہیں زوج، چھٹے نمبر پر ہیں زوجہ، اور ساتویں نمبر پر ہیں بنت، آٹھویں نمبر پر ہیں بنت الابن، اور 9 نمبر پر ہیں اختہ عینی، اور 10ویں نمبر پر ہیں اختہ الاتی، اور 11ویں نمبر پر ہے اور 12ویں نمبر پر ہیں جدہ صحیح۔ یہ 12 افراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حصہ متعین کیا قرآن کے اندر۔ اس کو کہا جاتا ہے ذوی الفروض، یعنی کہ فرض والے۔ تو ہم نے 12 افراد کے نام بتائے ہیں، جو قرآن نے بتایا ہم نے وہ بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اب کے متعلق بات کریں گے۔ آئیے کہ اب کے احوال کتنے ہیں، اب کو کتنا حصہ دیا جائے گا، کتنا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں متعین اس کے لیے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اب کے احوال کے متعلق ہم بیان کریں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اب کے 3 حالتیں ہیں اور 4 صورتیں۔ سب سے پہلے اسبہ، دوسرے نمبر پر سدس فقط، اور تیسرے نمبر پر سدس مال اسبہ۔ تو اب کو اسبہ کب ملے گا اور سدس فقط کب ملے گا اور سدس مال اسبہ کب ملے گا، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اب اسبہ محض ہوگا۔ سب سے پہلے میت جو مرا ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کو اولاد ہے یا نہیں۔
اگرچہ نہیں ہے تو پھر اب کو کیا ملے گا؟ اسبہ ملے گا، جو ہم نے اوپر بات کی ہے، یعنی کہ اب کے احوال میں۔ اور دوسرے نمبر اگر اولاد ہیں پھر دیکھا جائے گا صرف مذکر یا مذکر مونث دونوں ہیں۔ اولاد ہیں پھر دیکھا جائے گا مذکر یا مذکر مونث دونوں ہیں یا صرف مونث۔ اگر اولاد مذکر یا مونث دونوں ساتھ ہیں، یہ بات سمجھیں، اولاد میں سے مذکر اور مونث اگر دونوں ساتھ ہیں تو پھر اب کو فقط سدس مل جائے گا۔ ہم سدس کی بات کی ہے اوپر، اب کے احوال میں سدس فقط اب کو ملے گا اولاد کے موجودگی میں، یعنی کہ مذکر مونث ہونے کی صورت میں اب کو صرف سدس فقط ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اولاد صرف مونث ہیں تو اس صورت میں سدس مع الاسبہ ملے گا اب کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تین احوال یعنی کہ تین حالتیں اب کے احوال میں بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اب کو اسبہ ملے گا، سدس فقط ملے گا اور سدس مع الاسبہ ملے گا۔